اللہ کی کتاب ہی سب کے لیے بنیاد اور سارے قوانین کی اساس ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ دیکھیں، اب قرآن کریم نے ہمیں صاف طور پہ بتایا ہے کہ آپ نے فرقہ بندی نہیں کرنی، آپس میں اختلافات نہیں ڈالنے۔ ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور باقی سارے جہنمی ہیں۔ تو یہ وہ مسجدیں جو تفرقہ بازی کا کاروبار کرتی ہیں وہ مسلمانوں کی مساجد نہیں ہوتی ہیں۔ میرے پیغمبر آپ بتا دیں کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں جو فرقہ بندی کرتے ہیں، کہ میرے پیغمبر نے جسمانی طور پر تو قیامت تک اپنے دنیا میں نہیں رہنا تھا، لیکن ان کی تعلیم نے قیامت تک رہنا ہے۔ ان صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ کتاب کا نزول، قرآن کریم کا نزول اس لیے ہوا کہ انسانوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کا حل کرنے۔ جب قرآن واضح طور پر سامنے ہوگا، بنیاد ہوگی یہ، تو پھر اختلافات اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گے۔ کیا انہیں یہ کافی نہیں ہے؟ کیا انسانوں کے لیے یہ کفایت نہیں کرتی کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل فرما دی جو ان کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، تلاوت کی جا رہی ہے؟ تلاوت کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں۔ آپ مجھے اور نذر ایاد خان صاحب کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ فرقہ بندی جرم ہے۔ جی خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل دستور حیات اور ایک قابل عمل ضابطۂ عمل ہے۔ یہ وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسانوں کو رب کریم کی طرف سے، اس کے خالق اور مالک کی طرف سے قیامت تک کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ انسان کا جب سے اس عرض پر حبوط ہوا ہے، یعنی انسان کا بسیرا شروع ہوا ہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی اس معاشرتی زندگی اور عرضی زندگی کو بہتر بنانے اور اچھا بنانے کے لیے اور اسے جنت کا نمونہ بنانے کے لیے ایک سلسلہ نبوت سے نوازا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نظریہ شروع ہوا، یہ دین شروع ہوا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کے اس کی تکمیل ہوئی۔ ہر دور میں اپنے اپنے زمانے کے مطابق انبیاء کرام اپنے اپنے لوگوں کی ضروریات کے لیے اور ان کی بھلائی کے لیے انہیں قوانین دیتے رہے، الہی ہدایات پہنچاتے رہے، توحید، رسالت اور باقی جتنے بھی نظریے ہیں زندگی گزارنے کے طور طریقے یہ سکھاتے رہے، اور پھر آخر میں اب قرآن کریم نے قیامت تک کے لیے اپنی رہنمائی تکمیل تک پہنچائی، اور یہ ہمارے لیے ضابطۂ حیات پیغمبر علیہ السلام کی نبوت اور ان کی رسالت جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ یعنی انسان کو اس عرض پر اب کسی اور نبی کی، کسی اور آسمانی کتاب کی، کسی اور وحی الہی کی ضرورت نہیں ہے۔ وحی الہی کا سلسلہ اب اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ اب جو اس نظریے سے اختلاف کرتا ہے وہ گویا انحراف ہے اس کا، وہ اس الہی سلسلے کو نہیں ماننا چاہتا۔ اصل میں تو جو چیز عمل میں آتی ہے نا، وہ بتاتی ہے کہ کس میں انسانیت کا فائدہ ہے اور کس چیز کو اپنانے سے انسان اپنے تمام مسائل کو سلجھا سکتا اور اس عرض کو جنت کا نمونہ بنا سکتا ہے۔ اس لیے اسلام چونکہ عالمگیر دعوت کا حامل ہے، اس کا قبلہ انسانیت کے لیے، اس کی کتاب انسانیت کے لیے، اس کا پیغمبر انسانی کے لیے، انسانوں کے لیے، یہ ساری امت، یہ ساری کی ساری اخرجت للناس انسانوں کے لیے، اور یہ سارا عالمین کے اوپر حاوی زمان و مکان سے ماورا سلسلہ ہے۔ جو بھی اس میں اپنی سوچ کو داخل کرتا ہے، الہی قوانین کے علاوہ دوسروں کے قوانین کو اپناتا ہے، تو وہ گویا ایک نئی سوچ پیدا کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے خلاف تخریبی کارروائی سمجھی جاتی ہے۔ یہ فرقہ بندی، یہ اختلافات آپس میں اس طریقے سے کہ ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھنا، یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، یا اسے عملاً انحراف کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اب قرآن کریم نے ہمیں صاف طور پہ بتایا ہے کہ آپ نے فرقہ بندی نہیں کرنی، آپس میں اختلافات نہیں ڈالنے۔ یہ امت واحدہ کا تصور دیتے ہوئے وحدت انسانیت تک انسان کو لے کے جاتا ہے۔ قرآن عرض کے تمام انسانوں کو آخر کار ایک امت بننا ہے، اس سے پہلے کہ وہ انسانی تجربات کر کے یہ منزل حاصل کرے۔ قرآن کریم کی تعلیم کے اندر یہ سارا موجود ہے، اگر اس کو اپنا لے تو یہ باہمی اخوت اور محبت اور بھائی چارہ اور یہ ایک امت بن سکتی ہے۔ جہاں تک فرقہ بندی کا تعلق ہے، ہمارے ہاں فرقہ بندی جو ہے یہ مختلف اسباب کی وجہ سے ہمارے اندر دار آئی، اور انسانیت کو اس نے جہنم قدہ بنایا ہوا ہے۔ ہر بندہ اپنے طور پہ اپنے جو مسلک ہے اس کے لیے، حقانیت کے لیے دلائل ڈھونڈتا پھر رہا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ حقائق کے ساتھ حقائق کو تسلیم کرے، وہ حقائق کو اپنے مطابق ڈھالنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے تفرقہ بازی کو شرک قرار دیا ہے۔ 30/31-32 میں کہا ہے کہ مشرک نہیں ہو جانا، یعنی ان لوگوں میں سے نہیں ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور اس کی بنیاد پر جماعت سازی شروع کر دی۔ ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور باقی سارے جہنمی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ میرے پیغمبر آپ سے یہ اپنی نسبت کا اظہار کریں گے، اپنے آپ کو محمدی کہیں گے، لیکن یہ واضح طور پہ اعلان کر دیا گیا کہ میرے پیغمبر یہ لوگ کسی صورت میں آپ کے لیے، آپ کے ساتھ، یہ آپ کی جماعت میں شامل نہیں ہے، آپ کا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ
6/160 میں واضح کیا گیا ہے کہ میرے پیغمبر وہ لوگ جو اپنے دین میں تفرقہ بنا لیتے ہیں، اپنے دین کے اندر جماعت سازی کر لیتے ہیں اور جماعتیں بنا لیتے ہیں، آپ کا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بے شک کہتے رہے کہ ہمارا تعلق ہے۔ اس کے بعد کہا دور نبوی میں ایک مسجد انہوں نے بنائی، جو مسجد اللہ اور اللہ کے دشمنوں کے، اللہ کے ساتھ دشمنی رکھنے والے یا اسلام کا انکار کرنے والوں نے اس اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جماعت مسلمین میں تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی تھی۔ قرآن نے اسے مسجد ضرار کہا ہے۔ اس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ لا تقم فیہ ابدا، آپ نے اس میں قدم قیامت تک قدم نہیں رکھنا، ابد تک قدم نہیں رکھنا۔ تو یہ وہ مسجدیں جو تفرقہ بازی کا کاروبار کرتی ہیں وہ مسلمانوں کی مساجد نہیں ہوتی۔ پھر یہ ایک کہ پیغمبر آتے کس لیے ہیں؟ دنیا میں تفرقہ مٹانے کے لیے، شرک مٹانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کے بھائی حضرت ہارون کے ہوتے ہوئے قوم نے شرک کرنا شروع کر دیا، تو پیغمبر جب حضرت نوح علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے دیکھا قوم ساری شرک میں یا فرقے میں مبتلا ہے، بلکہ زیادہ تر شرک کر رہی ہے۔ تو آپ نے حضرت اپنے بھائی کو سے جواب مانگا کہ یہ کیوں ایسا ہے، تو انہوں نے سمجھایا نہیں ہے بھائی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے سمجھایا تھا ان کو، لیکن اتنی زیادہ سختی اس لیے نہیں کی کہ میں ڈرتا تھا کہ کہیں یہ آپس میں فرقتا بین بنی اسرائیل، آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے اس بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا۔ وقتی طور پر شرک جیسی لعنت کے بارے میں تھوڑی سی نرمی اختیار کر لی گئی، لیکن فرقہ بندی کو برداشت نہیں کیا گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کس انداز میں بتاتا ہے کہ فرقہ ختم کرنا کیسے ممکن ہے، فرقوں کا وجود اور ایک امت بننا کیسے ممکن ہے، اور تفرقے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ قرآن کریم اختلاف مٹاتا ہے یا بناتا ہے، یہ ساری آیات ہم دیکھیں گے۔ آپ سیاق و سباق اللہ کے بندوں کو جو وقت گزر گیا۔ اب آپ یہ دیکھو کہ قرآن کی تعلیم تمہارے سامنے موجود ہے، اس کے احکام کے مطابق چلتے ہوئے اس کے احکام کو نافذ کرو، اور آپس میں باقی جو کوئی اختلافات ہیں ان کے درمیان بیٹھ کے تصفیہ کرو۔ یہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا یہی تقویٰ ہے، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم اسی صورت میں ہوگا جب آپ اپنے آپ کو مسلمان بنائیں گے اور آپس میں بھائی چارہ رکھیں گے، ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کریں گے، ایک دوسرے کے لیے مشکلات نہیں پیدا کریں گے۔ یاد رکھیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ تفرقہ ہوتا ہے، پارٹی بازی ہوتی ہے، گروہ بندیاں ہوتی ہیں، یہ فرعونیت کرتی ہے، یہ ملوکیت کرتی ہے، یہ انسانیت دشمن کرتے ہیں۔ 28/4 میں ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ دیکھیں یہ قرآن کریم نے فرعونیت کو انسانیت کے لیے عذاب قرار دیا، اور ماشاء اللہ بنایا ہوا تھا، چیف ایگزیکٹو بنایا ہوا تھا، سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اور ان میں سے پھر کرتب وہ کیا تھا، لوگوں کو گروہ در گروہ بنا رکھا تھا، ان کے اندر پارٹی بازی بنا دی تھی، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ پارٹی بازی میں مبتلا کر دیا تھا، اور ان کے لڑکوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا، جن کے اندر وہ مردانگی کے جوہر دیکھتا، بچتے دیکھتا ان کو مار دیتا، اور ان کی عورتوں کو اور لڑکیوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ قرآن کریم کے ان آیات سے آپ خود اخذ کریں۔ آگے تھا کہ بے شک وہ جو ہے نا وہ فساد پیدا کرنے والوں میں سے ہے، فسادی لوگوں میں سے ہے۔ آگے قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہماری چاہت ہوئی، ہمارا پروگرام بنا کہ ہم کرم فرمائیں
اور زمین میں جو کمزور ہیں ہم انہیں پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ باہم جڑ جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ختم کر دیں۔ تو یاد رکھیں، ڈکٹیٹر، آمریت، فرعونیت، شدادیت، یہ سارے کیا کرتے ہیں؟ امت میں، انسانوں کے میں تفرقہ ڈالتے ہیں، فریق ان کو ایک جماعت کو بناتے اٹھاتے اور دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں۔ صاحب عزت لوگوں کو ذلیل کرنا اور ذلیل لوگوں کو اعلیٰ مراتب پہ بٹھانا، نااہلوں کے پاس حکومت دے دینا اور اہل لوگوں کو اس سے چھین لینا اختیارات، یہ سارا فرعونیت کا کاروبار ہے۔ قرآن کریم نے یہ فرقہ بندی کی سب سے بڑی لعنت یہی قرار دی ہے۔ تفرقہ ہوگا تو یہ لوگ تمہارے اوپر مسلط رہیں گے۔ اگر آپ ایکا کر لیں گے، اگر آپ ایک جماعت بن جائیں گے، پوری قوم ایک ہو جائے گی، تو پھر یہ فرعونیت کے وار نہیں چل سکیں گے۔ اب آپ دیکھتے ہیں یعنی قرآن کریم نے تفرقہ بازی کو عذاب قرار دیا ہے اور باہمی الفت و محبت کو اپنی مہربانی، رحمت اور فضل قرار دیا ہے۔ اب اگر آپ تفرقے میں پڑیں گے تو عذاب، آگ کا عذاب ہے، اگر آپ تفرقہ ختم کریں گے تو جنت کے باغات ہیں۔ انتخاب آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ نے تفرقے میں پڑے رہنا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتوں کے الاؤ جلاتے رہنے ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام کے جذبے رکھنے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیات اتنی واضح ہیں کہ اصل میں دلائل آ جانے کے بعد، روشن دلیلیں روشن ہو جانے کے بعد، یعنی قرآن کریم آ جانے کے بعد پھر بھی آپس میں اختلاف، علم آ جانے کے بعد بھی اختلاف، تو یہ انسانیت کی تباہی اور بربادی کی علامات ہیں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں 42/13-15 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى کی آیت 13 تلاوت کرتا ہوں۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر۔ دیکھیں یہ ساری آیات اللہ تعالیٰ کے حکم کو واضح کر رہی ہیں کہ ہم نے کسی قسم کا تفرقہ نہیں کرنا۔ یہ آیات شروع بہت سارے پیچھے سے شروع بھی ہوتی ہیں، 9-10 سے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے کہ تمہیں جہاں تمہیں اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہی اللہ سے کرواؤ، یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین، یہ 13 نمبر آیت ہے، قرآن کریم نے کہا ہے اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے، وہی تمہارے لیے شریعت بنائی ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، جو وزیرہ بھیجا ہے میرے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف بھی بھیجا ہے، اور اس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سب علیہ السلام کو دیا تھا کہ وہ اس دین کو قائم کریں اور اس میں کسی قسم کی پھوٹ نہ ڈالیں۔ پھوٹ ڈالنا کس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر اپنی مرضی نہ چلائیں، اپنی مرضی کے قوانین داخل نہ کریں، اللہ کے قوانین کو خالصتاً نافذ کریں۔
جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ مشرکوں پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ اللہ نے یہ صلاحیت دے دی، انسانوں کو راستے دکھا دیے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے اس کو صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم کبھی بھی ان کو گمراہ نہیں کرتا، ان کو سیدھے راستے پر رکھتا ہے۔ پھر آیت نمبر 14 میں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد، کتاب مل جانے کے بعد، اللہ کا پیغام مل جانے کے بعد اختلاف کیا۔ کس وجہ سے؟ باغیم بینہم، ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے، ایک دوسرے کے عناد کی وجہ سے۔ اگر آپ کے رب نے یہ ٹائم مقرر نہ کیا ہوتا، قانون مکافات عمل میں نتائج کا دن کا تعین نہ کیا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ان کا پہلے ہی فیصلہ کر دیتے۔ فیصلہ تو اللہ نے گویا کر دیا ہے کہ اگر آپ تفرقے میں پڑے رہیں گے تو گویا آپ اپنے لیے عذاب خرید رہے ہیں، آپ جہنم میں رہ رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی اس کی طرف سے وہ بھی الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ پرانے زمانے کے لیے صرف آیات نہیں ہیں کہ آپ اس کو تورات زبور پہ رکھ دیں، یہ آپ کے لیے بھی قیامت تک کے لیے آیات ہیں۔ آپ ذرا سوچیں اس بات پر۔ آگے ہے، پس آپ لوگوں کو اس طرح بلاتے رہیں اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، اور کہہ دیں کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی میرا سب پر ایمان ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں، اور ہم سب کا پروردگار اللہ ہے۔ یہ ساری آیات دیکھیں جناب نا جی، اور پھر دیکھیں آیت نمبر 16 پہ جا کے کہ جو لوگ کیا کر رہے ہیں، اللہ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے نزدیک ان کی کٹ ہوشتیاں باطل ہیں، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ پھر کہا گیا کہ جو ہم نے کتاب آپ کو نازل کی آپ کے لیے وہ حق ہے۔ یعنی آخر کار بات کیا بنتی ہے کہ اللہ کی کتاب مل جانے کے بعد ایک دوسرے کی ضد اور عناد اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض کی وجہ سے اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اللہ کے دین سے پیچھے ہٹنا، اپنی مرضی کے خیالات لانا، نظریے لانا اور اس کے مطابق نظام قائم کرنا، یہ کبھی بھی تمہارے لیے سرخروئی کا باعث نہیں بن سکتے، ہمیشہ تکلیف، عذاب اور مصیبت ہی کا باعث بنتے ہیں۔ آپ نے بات سمجھی کہ فرقہ بندی فرعونیت ہے، فرعونیت کی چالیں فرقہ بندی پر ہی ہوتی ہیں، تفرقے ڈالنا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اصول پر عمل کرنا، اور اس کی وجہ باہمی ضد اور عناد ہوتی ہے فرقہ بندی کی۔ اور ختم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو قرآن کریم ختم کرتا ہے آ کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اختلافات کیسے مٹاتا ہے۔ پہلے ہم آیت کو دیکھتے ہیں 4/82 پہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کی 82 نمبر آیت ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ دیکھیں اس آیت کریمہ میں ہر فرقہ اپنے طور پر قرآن کی دلائل لے کے آتا ہے، اپنے فرقے کی تائید کے لیے قرآنی آیات پیش کر دیتا ہے۔ مسلمانوں میں جو فرقے ہیں، دوسرے لوگ تو ویسے ہی نہیں مانتے۔ کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ اب چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا اس کے اندر، اس کی آیات کے اندر کسی قسم کا باہمی تضاد نہیں، کوئی تخالف نہیں، کوئی ایک دوسرے کے خلاف تفرقہ نہیں ہے، اختلافی بات کوئی اس کے اندر ایسی نہیں ہے۔ آپ اس پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں اور دیکھیں کہ بڑی انسان کی بنائی ہوئی اگر یہ تصنیف ہوتی، انسانوں نے خود اپنے پاس سے گھاڑ لی ہوتی، پیغمبر علیہ السلام نے اپنے پاس سے بنا لی ہوتی، جیسا کہ الزام لوگ لگاتے ہیں، تو پھر اس میں بڑا اختلاف ہوتا۔ لیکن چونکہ یہ خالق کائنات کی طرف سے ہے، جس کی نظروں میں ساری کائنات ہے، جس نے سارے قوانین کو خود بنایا اور ان کے مطابق کائنات چلا رہا ہے، اس لیے کیسے ممکن ہے کہ ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف ہو؟ کہ میرے پیغمبر نے جسمانی طور پر تو قیامت تک اپنے دنیا میں نہیں رہنا تھا، لیکن ان کی تعلیم نے قیامت تک رہنا ہے، ان کی دی ہوئی جناب حکمت جو ہے اس نے قیامت تک رہنا ہے، تو اس سے اپنے فیصلے کروانے ہیں۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حکم نہ بنا لیں، آپ سے اپنا فیصلہ نہ کریں۔ تو ہمارے تمام اختلافات کا فیصلہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات کرے گی، اور میرے پیغمبر کا کیا طریقہ کار تھا، وہ کس سے فیصلہ کرتے تھے؟ وہ تو معاذ اللہ کی پیروی کرتے تھے، جو ان کو وحی کیا جاتا تھا اس کے مطابق چلتے تھے۔ قرآن کریم میں لا تعداد ایسی آیات ہیں کہ میرے پیغمبر آپ نے صرف اس پہ چلنا ہے جو آپ کو وحی کیا جاتا ہے۔ آپ پھر یہ فیصلہ آپ کر دیں، وحی کی روح سے ان کے جھگڑے مٹا دیں، ان کے اختلافات میں فیصلہ کر دیں، تو وہ اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی اور ناخوشی نہ لائیں، بلکہ بخوشی اس فیصلے کو قبول کریں اور فرمانبرداری کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ آپ کے فیصلے کو مانیں۔ تو جب تک آپ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ کا فیصلہ ہے کہ میں وحی کے مطابق چلتا ہوں، آپ بھی وحی کے مطابق چلیں۔ میں وحی کی روشنی میں اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہوں، اپنے دور میں کیے، اب آپ نے آئندہ ہمیشہ وحی کی روشنی میں اپنے فیصلے کروانے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اطاعت اور اتباع کا نام اور ان کی سنت پہ چلنے کا نام اسلام ہے۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے مزید آپ دیکھتے ہیں 16/64 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النحل کی 64 آیت ہے، وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ عزیزان من، اس آیت کریمہ میں فرقہ بندی کے حوالے سے یہ بات واضح کر دی ہے
کہ اختلافات مٹانے کے لیے، فرقہ بندی ختم کرنے کے لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے عملی نمونہ قرآن کریم ہے، اس کو اپنانا ہوگا۔ اس آیت کریمہ کا رواں ترجمہ دیکھ لیں۔ اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ کیا الفاظ واضح ہیں؟ واضح نہیں ہیں، واضح ہیں۔ صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ کتاب کا نزول، قرآن کریم کا نزول اس لیے ہوا کہ انسانوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کا حل کریں۔ فرقہ بندی کس طریقے سے ختم کی جا سکتی ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ مزید ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی آیت نمبر 3/19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 19 نمبر آیت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں دیکھیں، بے شک اللہ کے نزدیک دین جو ہے یہ اسلام، اور یہ کئی آیات میں آپ نے واضح طور پر دیکھ لیا، آپ نے سمجھ لیا کہ یہ دین حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کر اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں ہر نبی نے ایک ہی پکار کیا ہے کہ اللہ کے قوانین پہ چلو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر یہ اختلاف کیا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرقہ بندی کی اور اختلاف کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سرکشی اور حسد، باغی بینہم، ایک دوسرے کے خلاف جو بغض ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی انکار کرے، اللہ کی آیتوں کا جو بھی کفر کرے، انکار کرے، تکذیب کرے، ان پہ عمل نہ کرے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اگلی آیت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میرے پیغمبر اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ بھی کہہ دیں کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خام کر دیا ہے۔ یہ سارے کا سارا آگے چلتے جائیں، آپ کو واضح طور پہ پتہ چلے گا کہ فرقہ بندی کی بنیاد، اختلاف کی بنیاد یہ دلائل پہ نہیں ہوتی، حقائق پہ نہیں ہوتی، ایک دوسرے کا ضد، ایک دوسرے کا بغض اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد ہوتا ہے۔ اپنے اپنے مسائل کے لیے، اپنے اپنے ذہن کے مطابق، اپنی برتری کے لیے لوگ نئے یہ فارمولے ایجاد کرتے اور باتیں بناتے اور رسومات کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن کریم ان سب کا حال یہی بتاتا ہے کہ اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کرو، اللہ کے قانون کے مطابق چلو۔ جب قرآن واضح طور پر سامنے ہوگا، بنیاد ہوگی یہ، تو پھر اختلافات اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گے۔ اب مزید دیکھتے ہیں ہم 6/115 کے اندر کہ قرآن کریم نے ہمیں کیا کہا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس فیصلے کے اوپر چلنا ہے۔ فرقہ بندی 6/115۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام کی 115 نمبر آیت ہے، افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ قرآن کریم کی ان آیات کریمہ میں، سورۃ انعام کی ان آیت کریمہ میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں۔ یہ پہلے دیکھیں یہ 114 نمبر آیت میں کہ کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں؟ میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھیں، افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے کتاب کامل، مفصل، واضح، صاف تمہارے پاس بھیج دی ہے۔ اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کر دیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں، یقینی طور پر یہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے۔ اس لیے پڑھنے والے ہیں، انسانیت کے سارے جاننے والے آگے یہ آپ شبہ کرنے والوں میں نہ ہو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ساری انسانیت کو بتایا، اور پیغمبر نے کہاں شبہ کرنا تھا، وہ تو پیش کر رہے ہیں۔ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کلام کا بدلنے والا کوئی نہیں، وہ خوب سننے والا اور مہربان ہے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت پہ غور کریں کہ میرے پیغمبر فرما رہے ہیں، آپ ان سے، میرے پیغمبر کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ میں اپنے فیصلے کروانے کے لیے کسی اور کی طرف رجوع کروں، کسی اور کی طرف جاؤں، کسی اور سے اپنے فیصلے کرواؤں، کسی اور کو اپنا حکم مان لوں، کسی اور کو اپنا جج تسلیم کر لوں، حالانکہ اس نے کتاب بھیج دی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ہر فیصلے قرآن کریم کی روشنی میں آپ نے کرنے ہیں، قرآن کریم سے فیصلے لینے ہیں، اسی کی اقتداء کرنی ہے میرے پیغمبر جو آپ پہ وحی کیا گیا ہے۔ اور میرے پیغمبر نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا حکم نہیں بنا سکتا۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے کہ آپ کیا کریں، پیغمبر علیہ السلام کے طریقہ کار پر چلیں، جیسے انہوں نے تمام اختلافات کا حل قرآن کریم کی روشنی میں پیش کیا، اسی طرح قیامت تک آنے والی تمام انسانیت اپنے مسائل کا حل قرآن کریم سے لے۔ یہی ہمارا جج ہے، یہی ہمارا قاضی ہے، یہی ہمارا منصف ہے۔ اللہ کی کتاب ہی سب کے لیے بنیاد اور سارے قوانین کی اساس ہے۔
اب دیکھیں مزید اور ایک آیت پہ غور کر لیتے ہیں 29/51 پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ العنکبوت کی آیت 51 ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں آپ سیاق و سباق کو بھی دیکھیں، ساری بات واضح کر دی گئی کہ کتاب ہم نے اس لیے اتاری ہے کہ آپ اس پر ایمان لائیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں اس کے کچھ حصوں پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ سے انکار کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہا ہے کیا انہیں یہ کافی نہیں ہے؟ کیا انسانوں کے لیے یہ کفایت نہیں کرتی کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل فرما دی جو ان کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، تلاوت کی جا رہی ہے؟ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہے، پڑھنا سمجھنا اور پھر اس پہ عمل کرنا۔ اس میں رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو جو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہے ہیں قیامت تک آنے والی انسانیت سے، کیا انسانیت، کیا یہ تمہیں انسانوں، کیا یہ تمہیں کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے، جو ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے؟ آپ اللہ کو فرمائیں، اللہ کو کہیں، اللہ سے کہیں کہ اللہ کافی نہیں ہے۔ اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے کتاب نازل کر دی ہے؟ اور وہ کتاب بھی کون سی؟ مفصل، واضح کرنے والی، اختلافات مٹانے والی۔ کتنی ہی اور آیات ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تمام اختلافات کو مٹانے کے لیے یہی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کی اس کتاب کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں اور اسی کے اوپر اپنے اساس رکھیں اور اسی کے مطابق نظام چلائیں اور اسی سے کی بنیاد پر معاشرہ قائم کریں۔ انفرادی سے اجتماعی تمام مسائل کے حل کے لیے اسی ما انزل اللہ کی پیروی کریں۔ اب آپ غور سے ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات طے کریں کہ ایک تو ذہن میں یاد رکھیں، دین میں تفرقہ بازی شرک کے مترادف ہے۔ فرقہ بندی والی اگر مساجد بھی ہوں تو ان میں قدم نہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرقہ بندی ایسی ہے جن کا تعلق میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی نہیں ہے۔ آپ وہ بے شک کہتے رہیں گے کہ ہم امت مسلمہ کا حصہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ میرے پیغمبر آپ بتا دیں کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں جو فرقہ بندی کرتے ہیں۔ فرقہ بندی کی وجہ بھی بتا دی، آپس میں بغض، اناز، ضد، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد فرقہ بندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر یہ کتاب اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتی پھر اس میں اختلاف ہوتا۔ یہ اختلاف مٹانے آئی ہے، اختلاف بڑھانے یا اختلاف پیدا کرنے نہیں آئی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہی کے مسائل، انہی کی مدد سے قرآن کریم کے ذریعے ہی جہاد کیا، ان کے مسائل حل کیے، اختلافات مٹائے، اسی پہ عمل کرنے کی ترغیب دی، اور آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ قرآن ہی کے مطابق آپ کی زندگی ہے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہی بتایا گیا ہے۔ یہی ہمارا جج ہے، یہی ہمارا قاضی ہے، یہی ہماری فیصلہ کن کتاب ہے، اور اس کے لیے اللہ کریم آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ کافی نہیں ہے؟ تو ہم تو بھائی اللہ کے سامنے یہ عرض گزار ہے کہ اللہ یہ کافی ہے۔ اور پھر یہ بات واضح کا طور پر سن لیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ایک جگہ کہا کہ جو اس کتاب ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، پھر کہا وہ ظالم ہیں، پھر آگے 2-3 آیات کے بعد انہی الفاظ کے ساتھ کہا کہ وہ فاسق ہیں۔ ظالم بھی وہی، کافر بھی وہی، فاسق بھی وہی، جو اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ لہٰذا اگر آپ بھائی بھائی بننا چاہتے ہیں، آپس میں الفت اور محبت رکھنا چاہتے ہیں، تو سیدھی طرح اس کتاب کی طرف آئیے، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ یہی ہمارے اختلافات کو حل کرے گا اور یہی ہمارے لیے ہمارے دکھوں کا مداوع ہے کہ ہم اس کتاب کا دامن مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کو اپنانے اور آپس کے مسائل سلجھا کر ایک دوسرے کے گلے لگنے کے لیے کی ہمت اور توفیق دے اور ہمارا ذہن کھولے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے۔ فی امان اللہ۔ اللہ۔ اچھا ناظرین، اگلے پروگرام تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔